اللہ الرحمن الرحیم وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی وسنت رسولہ واجماع الامۃ والقیاس فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام اور حمد و صلات کے بعد خطبے کے اندر پہلے الحمد کا تذکرہ تھا، پھر آگے والصلاۃ علی النبی سے صلاۃ والسلام کا تذکرہ تھا، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد فإن اصول الفقہ، بس بے شک فقہ کے اصول اربعۃ چار ہیں۔ فقہ کے اصول کتنے ہیں؟ بولو۔ کتاب اللہ تعالی نمبر 1 کتاب اللہ، وسنت رسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، و اجماع الامتی اور امت کا اجماع، والقیاس اور چوتھا اصول کیا ہے؟ قیاس۔ فلا بد، پس نہیں ہے چھٹکارا، نہیں ہے مطلب ضروری ہے، مطلب کیا ضروری ہے، من البحث بحث کرنا، من البحث بحث، فی کل واحد ہر ایک کے بارے میں، من هذه الاقسام ان چار اقسام میں سے، ان چار کون سی چار اقسام؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ ان چار اقسام میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، بحث کرنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ کے بارے میں بھی بحث کرنا ضروری ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بحث کرنا ضروری ہے، اور اجماع الامت کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے۔ بحث سے مراد سمجھنا، بحث سے مراد سمجھنا، سمجھ آ رہی؟ اچھا، اور اس کے آگے قیاس، قیاس کے بارے میں بھی بحث کرنا ضروری ہے، مطلب قیاس کی تعریف، کتاب اللہ، سمجھ آ رہی؟ ان کے اندر جو اصول ہیں وہ سارے اصول کے متعلق بحث کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائیں، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائیں، بذالک، اس بحث کے ساتھ طریق تخریج الاحکام، احکام کو نکالنے کا راستہ، احکام کو نکالنے کا راستہ۔ ہم نے پیچھے اصول فقہ کی تعریف پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ اصول الفقہ علم یتوسل به من ادلتها التفصیلیہ۔ اب ہم پڑھیں گے اصول فقہ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ دو اعتبار سے ہوتی ہے۔ اصول فقہ کی تعریف نمبر 1 حد لقبی کے اعتبار سے، نمبر 2 حد اضافی کے اعتبار سے، سمجھ آ رہی؟ اصول فقہ کی تعریف کتنے اعتبار سے ہوگی؟ دو اعتبار سے، نمبر 1 سے اور حد اضافی کے اعتبار سے، حد لقبی کے اعتبار سے اور حد اضافی کے اعتبار سے۔ آگے پیچھے لفظ ہو جائے کوئی بات نہیں، حد اضافی کے اعتبار سے ہو جائے اور حد لقبی کے اعتبار سے۔ اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے ہوتی ہے، نمبر 1 حد لقبی کے اعتبار سے، نمبر 2 حد اضافی کے، یا حد اضافی کے اعتبار سے اور حد لقبی کے اعتبار سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب حد اضافی کی تعریف، حد اضافی کی تعریف یہ ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف کی جائے، دونوں کی یہ تعریف کس اعتبار سے ہوگی؟ حد اضافی کے اعتبار سے، حد اضافی کے اعتبار سے۔ حد اضافی کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ جس میں مضاف کی الگ تعریف ہو اور مضاف الیہ کی، بولو، یہ تعریف حد اضافی کے اعتبار سے ہوگی، کس اعتبار سے ہوگی؟ اور حد لقبی کے اعتبار سے جس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی اکٹھے تعریف، جس میں مضاف اور مضاف الیہ کی اکٹھے تعریف، سمجھ آ رہی؟ پھر دیکھیں اصول فقہ کی تعریف ہم دو اعتبار سے کریں، نمبر 1 حد اضافی کے اعتبار سے، نمبر 2 حد، بولو، حد اضافی کے اعتبار سے، نمبر 2 حد لقبی کے اعتبار سے۔ حد اضافی کے اعتبار سے، حد اضافی کی کیا تعریف ہے؟ جس میں مضاف کی اور مضاف الیہ کی علیحدہ تعریف، اور حد لقبی جس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی اکٹھے تعریف، سمجھ آ رہی؟ آپ نے جو پیچھے تعریف پڑھی ہے اصول فقہ کی، وہ مضاف اور مضاف الیہ اصول کی بھی اور فقہ کی بھی دونوں کی اکٹھے ہے، تو وہ کس اعتبار سے ہوئی؟ حد لقبی کے اعتبار سے، حد لقبی کے اعتبار سے، سمجھ آ رہی؟ پھر دیکھیں اصول فقہ کی تعریف ہم دو اعتبار سے پڑھیں، سمجھ آ رہی؟ نمبر 1 حد اضافی کے اعتبار سے، نمبر 2 بولو حد اضافی کے اعتبار سے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ تعریف ہو، اور حد لقبی کے اعتبار سے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کی۔ آپ نے پیچھے جو تعریف پڑھی یہ مضاف اور مضاف الیہ کی اکٹھے پڑھی، مضاف الیہ کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ اصول الفقہ علم یتوسل به الفرعیۃ من ادلتها التفصیل، جس میں مضاف الیہ کی اکٹھے تعریف ہے، تو جس میں مضاف الیہ کی اکٹھے تعریف ہو وہ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ حد، اور جس میں مضاف کی الگ اور مضاف الیہ کی الگ ہو وہ کس اعتبار سے؟ سمجھ آ گئی نا؟ حد اضافی اور حد لقبی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب حد اضافی کے اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف، حد، بولیں شاباش، حد اضافہ ہے ما یبتنا علیہ غیر، اصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ بولو، اصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ ما یبتنا علیہ غیرہ، غیر
جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی گئی، جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی گئی، جس پر اس کے غیر کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس پر اس کے غیر کی، اونچا بولو، دیوار کی بنیاد کس پر ہے؟ زمین پر ہے. تو زمین اور دیوار دونوں ایک ہے؟ نہیں ہے نا. سمجھ آ رہی؟ دیوار کے لیے اصل کیا ہے؟ زمین ہے. جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی گئی، جس پر اس کے غیر کی، سمجھ آ رہی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل کا کیا ہے؟ لغوی معنی. کیا ہے لغوی معنی؟ ما یبتنا علیہ، بولو. اصل کا لغوی معنی ہے ما یبتنا علیہ غیرہ. اچھا، اب اصل کے آگے اصطلاحی معنی. اصل کے 4 معنی ہیں. اصل کے، بولو، اصل کے 4 معنی ہیں. نمبر 1 قاعدہ، نمبر 1. نمبر 2 راجح، نمبر 3 دلیل، نمبر 4 استصحاب. کیا لفظ ہے؟ اصل کے کتنے معنی ہیں؟ 4. کون کون سے؟ استصحاب، استنصار کے وزن پہ استصحاب. کتنے معنی ہیں؟ 4. کون کون سے؟ استصحاب. اب ان چاروں میں اصل کا معنی پایا جائے. سمجھ آ رہی؟ نمبر 1 قاعدہ، نمبر 1 قاعدہ. قاعدہ کے بارے میں کیا ہے؟ نمبر 1 کل فاعل، کل فاعل مرفوع اصل من النحو. کل فاعل مرفوع، سمجھ آ رہی؟ نحو کا قاعدہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. نحو کا قاعدہ ہے کہ ہر فاعل، یہاں پر اصل کس معنی میں ہے؟ بولو شاباش. قاعدہ کے معنی میں. کس معنی میں ہے؟ قاعدہ کے معنی میں. سمجھ آ رہی؟ اصل کے کتنے معنی ہیں؟ 4. کون کون سے؟ قاعدہ. اس کی کیا مثال ہے؟ کل فاعل مرفوع من النحو. نحو کا قاعدہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے نا. نحو کا قاعدہ ہے کہ ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہاں اصل کس معنی میں ہے؟ قاعدہ کے معنی میں. نمبر 2 کیا ہے؟ راجح. نمبر 2 کیا ہے؟ بولو. کتاب اللہ اصل بالنسبت الی السنہ. اصل بالنسبت الی السنہ. کیا لفظ ہے؟ کتاب اللہ اصل بالنسبت الی السنہ. بولو کیا لفظ ہے؟ اصل بالنسبت الی السنہ. سنت کی بنسبت کتاب اللہ راجح. سنت کی بنسبت کتاب اللہ، ایک طرف حدیث پاک، ایک طرف قرآن پاک، تو ہم کس کو زیادہ تسلیم کریں گے؟ قرآن پاک. سمجھ آ رہی نا؟ تو کتاب اللہ سنت کی بنسبت راجح ہے. کتاب اللہ راجح ہے. یہاں پر اصل کس معنی میں ہے؟ راجح کے معنی میں. سمجھ آ رہی؟ اصل کتنے معنی ہیں؟ 4. کون کون سے؟ سمجھ آ رہی نا؟ قاعدہ، راجح، دلیل، استصحاب. قاعدہ کی کیا مثال ہے؟ یہاں پر اصل کس معنی میں ہے؟ قاعدہ کے معنی میں. سمجھ آ رہی؟ اچھا، دوسرا راجح کی کیا مثال ہے؟ کتاب اللہ بنسبت الی السنہ. کتاب اللہ سنت کی بنسبت راجح ہے. کتاب اللہ سنت کی بنسبت راجح ہے. سمجھ آ رہی؟ یہاں اصل کس معنی میں ہے؟ راجح کا. نمبر 3 کیا ہے؟ بولو. دلیل. اقیم الصلاۃ اصل لوجوب الصلاۃ. کیا لفظ ہے؟ اقیم الصلاۃ، بولو، لوجوب الصلاۃ. اصل لوجوب الصلاۃ. اب یہاں پر دیکھیں، نماز اب تم قائم کرو. اقیم الصلاۃ کا جو لفظ ہے یہ دلیل ہے وجوب نماز کے لیے. یہ وجوب، تم نماز قائم کرو. کیوں؟ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ نماز کے وجوب کے لیے اقیم الصلاۃ دلیل ہے. نماز کے وجوب کے لیے اقیم الصلاۃ. سمجھ آ رہی؟ یہاں پر اصل کس معنی میں ہے؟ نماز واجب ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، امر وجوب کے لیے. امر، تم نماز قائم کرو، تم نماز. سمجھ آ رہی؟ اب یہاں وجوب صلاۃ کے لیے اقیم الصلاۃ کا لفظ کیا ہے؟ دلیل ہے. سمجھ آ رہی؟ اصل کتنے معنی میں ہے؟ کون کون سے؟ ان میں سے پہلا راجح یا سنہ، اور دلیل کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یاد ہو گیا؟ اچھا، نمبر 4 کیا ہے؟ استصحاب. استصحاب کہتے ہیں
کسی کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا، کسی کی سابقہ حالت پر، یہ کس کی مثال ہے، کس کی تعریف ہے؟ اچھا، جیسے اصل الماء طہارۃ، پانی کی اصل پاکیزگی ہے، پانی کی اصل، سمجھ آ رہی؟ پانی کی اصل پڑھا نا اپنے نور الازا کے اندر، پانی کی اصل کیا ہے؟ پاکیزگی ہے۔ پھر اگر اس کے اندر گندگی وغیرہ شامل ہوتی جائے گی تو اس کو ناپاک کر دی جائے گی، لیکن پانی کی اصل کیا ہے؟ کسی کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا، سمجھ آ رہی؟ اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا۔ پانی کی اصل، پانی جہاں کہیں بھی ہوگا وہ پاک ہوگا، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی گندگی ہے، کوئی ناپاکی ہے، تو کیا کر دے گی؟ اس کو ناپاک کر دے گی، سمجھ آ رہی؟ اس پانی کو ناپاکی، نجاست کیا کر دے گی؟ ناپاک کر دے گی۔ یہ ہے استصحاب، یہ کیا ہے؟ استصحاب، بولو کیا ہے؟ استصحاب کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کسی کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا، جیسے اصل الماء طہارۃ، بات سمجھ آ گئی؟ پھر دیکھیں اصول الفقہ، اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے، یا تو حد اضافی کے اعتبار سے یا حد لقبی کے اعتبار سے۔ حد اضافی کے اعتبار سے جس میں مضاف کی الگ تعریف اور مضاف الیہ کی الگ تعریف، اور حد لقبی کے اعتبار سے جس میں، سمجھ آ رہی؟ ہم نے یہ تعریف کی ہے اصول الفقہ، اس کی ہم نے کی ہے حد اضافی کے اعتبار سے۔ حد اضافی میں سے پہلا ہے اصول، پہلا کیا اصول الفقہ میں سے؟ اصول، اس کی تعریف کی اصول اصل کی جمع ہے، اصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ ما یبتنی علیہ غیر، جس پر اس کی غیر کی بنیاد رکھی جائے۔ اور آگے پھر ہم نے اصل کے 4 معنی بیان کیے، کون کون سے؟ قاعدہ، استصحاب، ہر ایک کی پھر مثال دی ہے، ہر ایک کی پھر مثال دی ہے۔ اب ہم نے یہ تو کی تھی صرف مضاف کی تعریف، کس کی تعریف کی تھی؟ مضاف کی۔ اب ہے مضاف الیہ، اب کیا ہے؟ مضاف الیہ، سمجھ آ رہی؟ اب کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کیا لفظ ہے؟ فقہ، نہ بیٹا کیا ہے؟ الفقہ۔ فقہ کا لغوی معنی سمجھنا، فقہ کا لغوی معنی بولو سمجھنا، اور اصطلاحی معنی ہے احکام شرعیہ فریہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جانا۔ فقہ کا لغوی معنی سمجھنا، جاننا، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ احکام شرعیہ فریہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جانا، احکام شرعیہ فریہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جانا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آگے ہم نے پڑھا فقہ کے اصول کتنے، جب اصول حد لقبی کے اعتبار سے تو پڑھ چکے ہیں نا، کیا تعریف پڑھی ہم نے حد لقبی کے اعتبار سے؟ اصول الفقہ علم یتوسل به احکام الشرعیۃ الفریۃ من ادلتها التفصیل۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آگے ہم نے پڑھا فقہ کے اصول کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ 4، کون کون سے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اب کتاب اللہ سے مراد پوری کتاب نہیں ہے، کتاب اللہ سے مراد صرف 500 وہ آیات ہیں جس کے اندر احکام کا ذکر ہے، 500 جن کے اندر احکام کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی؟ اور سنت رسول سے مراد تمام احادیث طیبہ نہیں ہے، بلکہ وہ احادیث طیبہ 5000 وہ احادیث طیبہ ہیں جس کے اندر احکام کا ذکر ہے، جس کے اندر کتاب اللہ سے مراد پوری کتاب نہیں ہے، بلکہ کتنی؟ 500 وہ آیات ہیں جس کے اندر احکام کا ذکر ہے، اور سنت رسول سے مراد پوری تمام احادیث نہیں ہے، بلکہ وہ 5000 احادیث ہیں، وہ 5000 حدیث جن کے اندر احکام کا ذکر ہے۔ اور آگے اجماع الامت، اس سے مراد تمام امتوں کا اجماع مراد نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کا اجماع مراد ہے، امت بات سمجھ آ رہی؟ ساری امتوں کا اجماع مراد، بلکہ امت محمدیہ کا اجماع مراد ہے۔ اور آگے ہے قیاس، قیاس سے مراد قیاس سے مراد قیاس ہے، سمجھ آ گئی؟ پھر سمجھانے کی ضرورت تو نہیں نا، اصول فقہ کی تعریف 2 اعتبار سے، یا حد لقبی کے اعتبار سے یا حد لقبی کے اعتبار سے پڑھ چکے ہیں، اور حد اضافی کے اعتبار سے جس میں مضاف کی الگ اور مضاف الیہ کی الگ تعریف ہو۔ مضاف کی ہم نے الگ کی ہے، اصول اصل کی جمع ہے، اصل کا معنی ہے ما یبتنی علیہ غیر، پھر اصل کے 4 معنی بیان کیے ہیں، کون کون سے؟ دلیل اور استصحاب، پھر ہر ایک کی مثال دی ہے۔ اور آگے فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھنا یا جاننا، لغوی معنی کیا ہے؟ جاننا یا سمجھنا، سمجھ آ رہی؟ اور آگے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ احکام فریہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا۔ اصطلاحی معنی فقہ کا کیا ہے؟ بولو شاباش، احکام شرعیہ فریہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا۔